غزوہ احد حق و باطل کا دوسرا معرکہ۔ غزوہ بدر میں عبرتناک شکست کے بعد مشرکین نے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے شام سے لایا گیا سارا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں خرچ کر دیا۔ اس سارے مال کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی۔ قریش کی فوج کی کل تعداد 3000 تھی، جس میں 15 عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان عورتوں میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ام حکیم، حضرت خالد بن ولید کی بہن فاطمہ بنت ولید اور ابو سفیان کی بیوی بھی شامل تھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جو اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی تک مکہ میں ہی تھے، قریش کی حربی تیاریوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے اور برابر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر رہے تھے۔ قریش کے لشکر میں 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے بھی تھے۔ سارے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابو جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ لشکر کفار جب مدینہ کے راستے میں ابوا کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی، جو اپنی صفاکی میں شریعت رکھتی تھی، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کے قریب جنگ کی جائے، لیکن جو نتائج سنگین نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے ہی ان کے قائدین نے یہ تجویز نامنظور کی۔ ابو سفیان مدد حاصل کرنے کے لیے 2 بت بھی ساتھ لے کر آئے۔ جمعہ کے دن شوال 3 ہجری کو کفار مکہ کا لشکر مدینہ کے قریب وادی کنہ پہنچ گیا۔ کچھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے گا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اس بات پر مصر تھے کہ مدینہ سے باہر کھلے میدان میں کفار سے لڑائی کی جائے۔ اس مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 زریں پہن کر اور تلوار کمر سے باندھ کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ احد کے میدان جنگ میں دفاعی منصوبے کے تحت 50 ماہر تیر اندازوں کا دستہ احد کی اس گھاٹی میں مقرر کیا گیا، جہاں عقب سے کفار کے حملے کا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ یہ جگہ خالی نہ چھوڑنا۔ دونوں طرف کی لشکر بڑے دلیری اور شجاعت سے لڑے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں تو وہ صف بندی توڑ کر مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے۔ کفار کے ایک دستے کے سردار خالد بن ولید نے موقع پاتے ہی پلٹ کر عقب سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمان دوبارہ صف بندی نہ کر پائے اور انفرادی طور پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے اور ایسے ہی اسلامک ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔